وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا شور شرابہ کم کر دینا چاہیے آپ کو۔ اب کیا پرابلم ہے؟ کرسی اور بڑھانا ہے؟ نو پرابلم، کر دیتے وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن بھائیوں کو نظر آنے میں تھوڑی سی دقت ہے تو ابھی 3 بار تو کرسی آگے بڑھا دی گئی، میں حالانکہ چوتھی بار کے لیے بھی راضی ہوں، لیکن آگے اتنی جگہ میں گنجائش نہیں۔ لیکن جنہیں نظر نہیں آ رہا، انشاءاللہ جب تقریر مکمل ہوگی تو آخر میں ہم اور آپ سب مل کر کھڑے ہو کر لبیک کا نعرہ لگائیں گے۔ سب لگائیں گے؟ اللہ کا احسان ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ عرس رضوی میں شرکت ہو رہی ہے۔ عرس رضوی کی یاد تازہ کر دی اس علاقے کے تمام نوجوانوں نے، اور دیکھ لو یہ کسی غیرے کا نہیں، یہ سنیوں کا ممبر ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ممبر ہے، یہ عاشقوں کا ممبر ہے، یہ دیوانوں کا ممبر ہے، یہ مر جانے والوں کا ممبر ہے۔ دیکھ نہیں رہے اس ممبر پہ عظیم الشان یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ غداروں کے نہیں، وفادار مصطفیٰ کے چہرے ہیں، حضور کے غلاموں کے چہرے ہیں۔ کون سے غلام؟ وہ غلام جنہوں نے ہر زمانے میں کہا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ کون غلام؟ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں جنہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ زندہ باد اللہ اللہ، بہت اچھے۔ احترام سے، احترام سے بھائی، احترام سے، پیار سے، مہمان ہیں، علماء کرام ہیں۔ حسان رضا صاحب نے بھی جو نظامت کی، اب چونکہ مجھے میرا ذہن بھی پھر وہی تقریر کا بنا، ویسے تو میں سوچ رہا تھا کہ اصلاح معاشرہ پر کچھ بات کر لی جائے، لیکن جس طرح جو ہے گرم شیر پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ اب تقریر بھی گرم ہونی چاہیے، تاکہ بھونکنے والے کتوں کو پتہ چل جائے عاشق رسول زندہ ہے، غلام ابھی زندہ ہے، دیوانے ابھی زندہ ہیں، اور یہ کسی اور جگہ کے دیوانے نہیں ہیں، اسی بریلی کے دیوانے ہیں کہ جس بریلی میں حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے، حضور تاج الشریعہ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے رسول کے چہرے کی بات کرتے ہو، یہاں چہرے تاج الشریعہ اتنی عظمتوں والا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے بار بار مڑ کے میرے تاج الشریعہ کے چہرے کو سبحان اللہ۔ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال۔ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے بہت سارے جو بھائی کھڑے ہوئے بول نہیں رہے، بولیے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات کیسے ہیں؟ ہم عید میلاد کے موقع اسٹیج لگاتے تھے، لوگوں نے لگانا شروع کر دیا،
ہمیں کاپی کیا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روڈ ہم سجاتے تھے، آج لوگ سجانے لگے. کاپی ہمیں کیا جا رہا ہے. لائٹنگ ہم کرتے تھے، آج دوسرے لوگ بھی کرنے لگے. کاپی ہمیں کیا جا رہا ہے. ارے جنہیں زمین پہ چلنے کا طریقہ ہم نے سکھایا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بات کرنے کا تمیز ہم نے دیا، جنہیں بولنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بازار جانے اور آنے کا راستہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، وہ کرسی پر تھوڑے زمانے بیٹھنے کے بعد یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم کرسی والے ہیں. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے. سبحان اللہ. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے. لوگ اترا رہے ہیں، صاحب زبان بن رہے ہیں. کاپی کسی اور کو نہیں، ہمیں کیا جا رہا ہے. یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلی، یہ ڈیکوریشن، یہ سجاوٹ، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ کھانا، یہ پینا. ہم کہتے ہیں جن پتھروں کو ہمیں نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہمیں پہ برس پڑے. یاد رکھیے گا، جس قوم سے آج دنیا کا پالا پڑا ہے، یہ قوم نہ ڈرنے والی ہے، نہ دبنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ میدان سے بھاگنے والی ہے. مصطفیٰ کے غلاموں نے ہر زمانے میں کہا، یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے. دنیا کو اندازہ نہیں، لوگ آج ہماری ریلیوں پر، ہمارے جلسے پر، ہمارے جلوس پر پابندی اس لیے لگاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کے دیوانے روڈ پر آ کر ایک لبیک کا نعرہ لگا دے. جب غلام مصطفیٰ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، ہزاروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے ہندوستان میں بھی لبیک والے زندہ ہیں. میں کہتا ہوں جب تک سینے میں جان ہے، ہمارے جسم میں دل دھڑکتا ہے، زندہ رہیں گے تو لبیک کا نعرہ لگے گا. ہر شہر میں لگے گا، ہر علاقے میں لگے گا، ہر محلے میں لگے گا، اور دنیا کو بتائیں گے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم، دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. تیار ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک لبیک لبیک. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. جتنے غلام ہیں میرے نام پر نہیں، حضور کے نام پر، نام محمد پر، حضور کے نام پر. یا رسول اللہ لبیک، 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 یا گستاخی کرنے والے اگر اس جلسے میں آ کے لبیک کی صدا سن لیتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا. گستاخی کرنے والے، میرے نبی کی شان میں یہ بھونکنے والے کتے، لوگ کہتے کتا کہہ دیا، ہاں ہاں کتا ہی کہا ہے، کتا کہہ دیا، ہاں ہاں کتا ہی کہا ہے. اس لیے کہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، جو ہوتا ہے وہی کہتے ہیں. جو کہ ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ادھر ادھر مت کرو، جو ہے وہی کہو. کتے کو کتا ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ بھونکنے کا کام کبھی انسان نہیں کرتا ہے. بھونکنے کا کام ہر زمانے میں کتوں نے کیا ہے. جو میرے نبی کی عصمت پر بھونک رہے ہیں انہیں پیروں کے نیچے مسل دیا جائے گا. عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. شان اسی کی بیان کی جائے گی جو مصطفیٰ کی نالین کو اپنے سر پہ اٹھائے. سبحان اللہ. بے شک. اگر آج گستاخی کرنے والے اس مجمع میں ہوتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا. یہ لبیک کی صدائیں سن کر ہارٹ اٹیک آ جاتا. اور میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو، یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے. آج ریلی میں لانے کے لیے
رات کے اندھیرے میں گڈیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ ریلی مضبوط ہو جائے، لوگ زیادہ آ جائیں، بھیڑ ہو جائے، ماحول بن جائے۔ دیکھ لو یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے، یہ گھر سے نکلے ہیں تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اپنی ماؤں سے کہہ کے آئے ہیں زندہ رہوں گا تو غازی بنوں گا، مر جاؤں گا تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، نہ میں آج نقصان میں ہوں نہ کل نقصان میں ہوں۔ دیکھ لو دنیا کا مزاج یہ ہے، آج بڑی بڑی ریلیاں کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، 10,000 کرسیاں لگائی جاتی ہیں، بیٹھنے والے مشکل سے 50 آدمی ہے، تو دوسری ویڈیو بڑے بڑے مجمع کی ایڈٹ کر کے جوڑی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آ کے دیکھ لو، یہ عرس رضوی کا سما ہے، یہاں ویڈیو ایڈٹ کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ غلاموں کا ہجوم آ گیا ہے اور اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کی غلامی میں آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، اور ہم آ گئے ہیں۔ پوری دنیا کو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا، انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ اس وقت ملک کے کونے کونے ہو یہ رہا ہے، خوف پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ خوف، کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوسرا بندہ کوئی بولے نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں یہ جو صغرا کبرا ملا کر حد اوسط گرا کے جو نتیجہ نکالا، یہ ہم بریلویوں پہ نہیں چلے گا، ہم عاشقوں پہ نہیں چلے گا۔ آپ ایک سلمان کو بند کر دو گے، یہاں ہر محلے سے سلمان نکلے گا۔ آپ ایک سلمان کو بند کرو گے، ہر محلے سے سلمان نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان حضری صاحب جب گرفتار کر لیے گئے تھے، بھیلواڑہ راجستھان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے کیا تھا، بہت سارے ٹی وی چینل نے، نیوز چینل نے خبر چلائی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھ لو ایک اور ازہری سلمان حضری میدان میں آ گیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نہیں کہتے تھے تم ایک بند کرو گے تو دوسرا آ جائے گا، ہم نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا، ہم نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا، تم کیا سوچ رہے ہو حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والے اتنے کمزور ہیں کہ تم نے ایک کو بند کر دیا، خوف پھیل جائے گا، ملک میں کوئی بولے گا نہیں۔ ارے ہم وہ ہے کہ جس نے سید کفایت علی کافی کی شکل میں مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے بندے کو گلے میں ڈال کے کہا کوئی گل باقی رہے گا، نیچمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرف جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، فیضان غوث البرا، فیضان غوث البرا، مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لوگ ماحول یہ بنا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں،
ہم نے کہا اس کا مطلب کسی عاشق سے تمہارا آج تک پالا ہی نہیں پڑا. ڈرتے ہیں کون؟ عاشق. دیکھو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے. جہاں عشق ہوگا وہاں خوف نہیں، جہاں خوف ہوگا وہاں عشق نہیں. ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے. جہاں عشق وہاں خوف نہیں، جہاں خوف وہاں عشق نہیں. غور کیجئے، حضور کے عاشق موت سے ڈرتے ہیں. یہ خبر تمہیں کس نے دی؟ ذرا مخبری کرنے والے صحیح سے رکھیے. نہیں سمجھ آئی؟ مخبری کرنے والے ہے یا نہیں؟ کون مخبری کرنے والے؟ مخبری کرنے والے آستین کے سانپ، قوم کی دلالی کرنے والے. ایک کپ چائے میں ساری لسٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. خبر دی کا کلمہ پڑھنے والے یہ عاشق ڈرتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب خبر آپ تک صحیح پہنچی نہیں. کوئی عاشق نہیں ڈرتا. اور یہ کس نے آپ کو غلط فہمی کا شکار کر دیا کہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ یہ کس نے غلط خبر پہنچائی؟ آپ سے. آپ سے کیوں ڈریں؟ آپ سے کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا، گھر والوں سے کہا مجھے غسل دو، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ. لوگوں نے پہلے بتا دیا تھا آخری وقت ہے. گھر والوں نے کہا کیا بات ہے آخری وقت؟ اتنی ساری تیاری. کہا مومن کبھی مرتا نہیں ہے، جگہ بدلتی ہے. مومن کبھی مرتا نہیں ہے. دیکھ لو ہندوستان سے لے کر دوسرے ملکوں تک جب ایک عاشق ناموس رسالت پر پھانسی کا پندہ چومنے کے بعد چلا ہے تو دنیا نے پکار کے کہا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوپ سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اور جب قبر میں گیا تو دنیا نے پکار کے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور قیامت کے میدان میں حال یہ ہوگا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. کس زندہ باد اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاج شریعہ، تاج شریعہ. یا علی، یا علی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک. یہ آپ سے کس نے کہا کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی، نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں. اور اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے. اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے. لیکن غور کیجئے آج ہو کیا رہا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے میری قوم کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے. سب ڈرانے والے ہوتے ہیں.
یہ بات میں نے کئی بار کہی اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی ضرور ہے، ملک کے ہر شہر میں آج قائد اہل سنت موجود ہیں، مگر زمینی لیول پر وہ قیادت موجودہ دور میں میری قوم کی نہیں ہو رہی ہے جس قوم کی قیادت زمینی لیول پر ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر جو پوسٹر میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ زمینی لیول پر قیادت کرنے لگے تو رام گری جیسوں کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کی قیادت ہو۔ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا ہے نہیں، جب جوان اکٹھے ہو کر گئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے رہنما کہتے ہیں نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے اور بدر کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے۔ ہماری قوم کے جھوٹے موٹے قائدوں کو شرم آنی چاہیے ان 2 بچوں سے جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا ابو جہل کا پتہ بتائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قد دیکھ کر پوچھا اتنے بڑے آدمی کو جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا یہ فکر کس کی تھی؟ مصطفیٰ کے غلاموں کی تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی، بوڑھوں کی نہیں، جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بہت بڑا فوج کا دستہ ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیسے پہنچو گے اس کے قریب؟ ان بچوں نے کہا جب ان سے کہا گیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ جب اللہ کا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا نے دیکھا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمزور سمجھا جا رہا تھا انہوں نے جا کے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ یہ کسی اور کی تاریخ کا سما پیدا کر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ اے میری قوم کے جوانوں آؤ حضور سے عہد وفا کرو، عہد وفا مصطفیٰ جان رحمت سے۔ ڈرو نہیں، دبو نہیں، چھپو نہیں، میدان نہیں چھوڑنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ہماری تاریخ یاد دلائی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا جوانوں تمہاری تاریخ کیا تھی؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، ہارتے تھے ہم چاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، شہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ، یہ کسی اور کی نہیں، یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ لیکن آج میری قوم کے جوان کہاں ہیں؟ شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں آج لبیک کے نعرے کو آپ لگاتے ہو اور نام محمد پہ مچل جاتے ہو۔ یاد رکھو آؤ یہ عہد کرو ہم حضور کے وفادار رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، جب تک سینے میں یہ دھڑکنیں باقی ہے ہمارا رشتہ حضور سے کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ جب تک ہماری زبان باقی ہے حضور سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ جب تک ہماری
جسم میں جان باقی ہے، کبھی ہمارا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا آج میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کر رہی ہے، یہ ہر زمانے میں ہوا، آج بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان گناہوں کی طرف آ جائیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے دنیا سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ جیئیں گے تو آپ کے نام پر، مریں گے تو آپ کے نام پر، اور یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ لوگ ہندوستان میں لاکھ برائی کریں حسد کی بنیاد پر، مگر ماننا پڑے گا سلمان اظہری نے جوانوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے، عشق پیدا کیا ہے، لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم حاسد نہیں کہ کسی کی عزت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے، عزت دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ دیتا ہے، اور ناموس رسالت کے لیے کوئی چاہے میں کھڑا ہو جاؤں، آپ چاہیں آپ کھڑے ہو جائیں، ہرگز نہیں، یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا کلیجہ مضبوط ہوتا ہے، جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے لوگوں کے اپنے اپنے رویے ہیں، انداز ہیں، تاثرات ہیں، فلاں بیکار ہے، فلاں نے دکھاوا کیا، فلاں نے یہ کیا۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ذرا میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا نام محمد پہ کھڑا ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنی جوانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں، مگر یہی بریلی ہے، یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا۔ وقت کے تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ فکر کہیں اور کی نہیں، یہ فکر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بریلی کی فکر ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ بارگاہ امام احمد رضا کی فکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کئی بار جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، کتنے چلنے والے ہیں، کتنے حسد کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل تاج الشریعہ کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا احسان فراموش نہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ تاج الشریعہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے موجودہ دور میں ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا، جس ذات نے ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے، ہم حضور تاج الشریعہ کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر آج جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھیے گا ناموس رسالت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے مجمع میں انتشار بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں، لیکن بہرحال میں جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں۔ حضور کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی عزت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا حسین کا خادم؟ کون؟ آواز نہیں آئی میرے کانوں تک؟ خادم حسین
تھوڑے سے زمانے تک کون جانتا تھا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا سلمان اظہری؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا اشرف جیلانی؟ یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھے خاندان کی وجہ سے پہچانتے ہیں. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے بول کر دی. بے شک شان اللہ سبحانہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اور یاد رکھیے گا جب حضور کے ہو جائیں گے، یہ عزت، یہ شہرت، یہ شان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کام، یہ مقبولیت، یہ تمام چیزیں حضور کی برکت سے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی عزت اور شہرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. لوگ مٹانے میں لگے ہیں مگر بریلی کی آواز ہر زمانے میں یہی رہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے بھائی، بیٹھے رہیے. بس نعرے کا جواب دے. ملک اعلی حضرت بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. تشریف بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. عالمی شہرت یافتہ مداح رسول تشریف لا چکے ہیں. چند منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو انہیں بھی سننا ہے. تشریف رکھیے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا احسان عظیم الشان محفل ہے، اور یہ محفل عرس رضوی کی یاد بار بار ہمیں اور آپ کو تازہ کرا رہی ہے. چاہے منبر رسول دیکھ لیجئے، چاہے دیوانوں کا سیلاب دیکھ لیجئے. اور الحمدللہ یہ بھیڑ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹانے کا جذبہ رکھنے والی بھیڑ ہے. جس بھیڑ نے ہر زمانے میں کہا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے. میں عرض کر رہا تھا دشمن میرے نبی کی تعظیم کو خراب کرنے میں لگے ہیں، حضور کا ذکر مٹانے میں لگے ہیں، مگر ہمیں یہ فکر دی گئی ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آج ابھی عید میلاد النبی کا موقع تھا، ہمارے ڈیکوریشن، تیاریاں، سب کچھ جلوس جل سے دیکھ کر کتنے گستاخ ہیں. ہم سب پوچھتے ہیں ایک زمانہ ہو گیا تمہیں یہ سب ڈیکوریشن جل سے جلوس میلاد کرتے ہوئے، کب تک کرو گے؟ آخر کب تک؟ ہم ان سے کہتے ہیں حشر تک. کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سبحان اللہ. وقت کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جان کیا ہے، زمین کیا ہے، دولت کیا ہے، پیسے کیا ہے، عزت کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ وقت کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، سبب و چلے کہ پاک پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. بریلی میں رہنے والوں ناز کرو، ناز، کیا بات، ناز کرو. تم شہر امام اہل سنت میں رہتے ہو، ورنہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ بریلی شریف بھی اتنے احترام سے آتے ہیں جیسا کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں.
اللہ نے اس بریلی کو اتنی عزت دی ہے پوری دنیا کے اندر، لوگ اتنی شان اور اتنے فخر اتنے احترام کے ساتھ بریلی میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں عرض کر رہا تھا آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لگاتار ڈرانے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بندے پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ بولنے کی ہمت اور جرت نہ کرے۔ یہی ایک کڑی ہے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی، تقریباً 10 مہینے کا زمانہ جیل میں گزرا۔ دنیا نے کیا سوچا تھا؟ ذرا توجہ دیجئے گا، دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہم شیر کو جیل کے اندر بند کر دیں گے، حوصلے پست ہو جائیں گے، لہجہ بدل جائے گا، چاپلوسی کا مزاج آ جائے گا، مگر اللہ کی عزت کی قسم جس کی گھٹی میں امام احمد رضا کی محبت ہو وہ کبھی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، کبھی دغا بازی نہیں کرتے ہیں، کبھی تلوے چاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرا رضا ہے۔ جس رضا سے کہا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو، میرے امام نے کہا تعریف مصطفیٰ کی جائے گی، دنیا دار کی نہیں۔ پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھ یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں دل کے جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو والنزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ابھی 3 دن پہلے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے ممبئی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے میں خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا 10 مہینے سے پوری دنیا کی نظریں ٹکی تھی کہ سلمان اظہری جب جیل سے آئیں گے تو پہلا خطاب کیا ہوگا؟ سن لو، وہی بولوں گا جو جیل جانے سے پہلے بولتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہی بولا جائے گا، وہی جو 10 مہینے پہلا بولا جاتا تھا، اس لیے کہ عاشق اور بلکہ یہ کہ یہ شیر تھوڑی دیر اگر پنجرے میں چلے جائیں تو گیدڑ سوچتے ہیں میدان خالی ہو گیا ہے، نہیں نہیں خیر مناؤ، شیر اب باہر آ گیا ہے، خیر مناؤ۔ حضور کی شان میں یہ گستاخی کرنے والے موجودہ دور میں جو کتے بھونک رہے ہیں، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ان سب کو پکڑیے اور لے جا کے کسی اچھی جگہ ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ان کو پکڑیے، لے جا کے ان کا ڈی این اے کرائیے، جو میرے نبی کی شان میں کتے بھونک رہے ہیں ان کو لے جا کے ڈی این اے کرائیے، پتہ چل جائے گا، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتلم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات، ایک اور کمال کی بات، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے، ذرا توجہ سے، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کے بارے میں کہ یہ حرامی ہیں۔ انہوں نے خود بھونک کر اپنی اوقات بتا دی، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا میں حرامی ہوں۔ بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ حرامی ہیں یا حلالی ہیں۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں زبان کھولنے کے بعد اپنا انٹروڈکشن کرا دیا، اے لوگو حلالی نہ سمجھنا، حلالی نہ سمجھنا، میں تو حرامی ہوں۔ یاد رکھیے گا بھونکنے والے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر تنہا میرا رضا ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ بانگے توحل کہا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ عشق محبت، عشق محبت،
عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فیضان سرکار تاج الشریعہ. کتنے لوگوں نے مجھے کہا حضرت حالات اچھے نہیں ہیں. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جب سامنے سسٹم آتا ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا جب سامنے سسٹم آتا ہے لہجے بدل جاتے ہیں, جملے بدل جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا میری بات پر. آپ اتنا کھل کے ناموس رسالت پر بولتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جب سسٹم کے لوگ سامنے آتے ہیں لہجے بدل جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم تاریخ نوٹ کرو آج اس جلسے کی, تاریخ نوٹ کرو آج کے جلسے کی. یاد رکھنا اشرف جیلانی کے گلے میں اگر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے جملے نہیں بدلیں گے, انداز نہیں بدلے گا. پھانسی کا پھندا علامہ سید کفایت علی کافی کی طرح گلے میں ڈال کر اشرف جیلانی فخر کے ساتھ وہی کہے گا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. زندہ باد زندہ باد. جملے بدل جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم بزدلوں کی اولاد نہیں مردوں کی اولاد. کیا بات ہے. ہمیں ہمارے والدین نے بچانے کے لیے نہیں, ہماری تو پرورشی کربلا کی تاریخ سنا کے کی گئی. ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں اس میدان میں چھوڑا تو کہا جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو, تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے وقف ہو, ناموس رسالت کے لیے وقف ہو. یاد رکھیے گا جو بزدل ہو وہ ناموس رسالت کا پہرے دار کبھی نہیں ہو سکتا. بچائیے مت اپنے آپ کو, یہ زندگی مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ ہے. بچائیے مت یہ جان, یہ جہان, یہ شہرت, یہ عزت. میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ڈاکٹر اقبال نے تو حضور کے لیے یہاں تک کہہ دیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن طہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے. کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بہت اچھا مفتی صاحب. ڈرایا کیوں جا رہا ہے, کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. جی توجہ ہے آپ کی. جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو نے دیا. آپ کی توجہ نہیں ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. انتشار مت کیجئے, اب جگہ کی کمی ہے, جہاں ہے وہیں ہو جائیے. ہم لاسٹ میں کھڑے ہوں گے, میں نے وعدہ کیا تھا, مجھے یاد ہے کھڑے ہوں گے. آپ کی بھی زیارت کروں گا میں, اور آپ کو میں زیارت بھی کراؤں گا, لیکن ابھی کھڑے رہیے, جلسے کا ماحول منتشر نہ ہو. ہم کیا کہتے ہیں, جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں, ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں, تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر, ابھی اسلام زندہ ہے, 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 ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں,
یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا نا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، یاد کر لیجئے اس کو، کسی کے باپ کا ہندوستان۔ آج ماحول کیا پیدا کیا جا رہا ہے، کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ زندہ باد، بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا مرحبا اللہ یا رسول اللہ۔ آج لگاتار ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے کونے کونے میں کہ نہیں صاحب، مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ میں ملک کے کونے کونے میں ہر جلسے میں یہ بات اپنی قوم کے جوانوں کو یاد کراتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو اور اب بولنا شروع کر دو، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ بے شک حق حق، یہ جملہ بولا نہیں ہے آپ نے، یہ جملہ بولا نہیں ایک زمانے سے، اور بہت سارے لوگ نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے نہیں صاحب سب ہمارا ہے۔ نہیں، سب تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک عالم جسے تم نے جیل میں بند کر دیا، علامہ قمر غنی عثمانی، یہ ہمارے عالم جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ کون علامہ؟ کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا، انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوکا اور تھوکنے کے بعد کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ کون؟ اشفاق اللہ خان، جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائی، انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس طرح سے ان کا جسم جلایا جاتا اور جلانے کے بعد باضابطہ ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا جاتا، بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے اور کہتے اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، رجوع کر لو اپنے فتوے سے، انگریزوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تڑپتی ہوئی حالت میں اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، دیکھ لینا وہ وقت آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا اسلام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا قرآن رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں مگر مصطفیٰ کی عزت سلامت رہے گی، میں رہوں یا نہ رہوں مسجدوں کے مینار رہیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے۔ اور غور کیجئے، ہم ہیں، توجہ ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں، ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہمارا وجود ختم ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گا۔ ہم ہیں تو دنیا ہے، دنیا یہ سوچ رہی ہے ہمارا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کا فضل ہے 1500 سالہ اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں آپ کو ایک بزدل نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ نام ٹیپو سلطان، نام صلاح الدین ایوبی، نام لوں محمود غزنبی، نام لوں محمد بن قاسم، نام لوں ارطغرل غازی، نام لوں عثمان غازی۔ اسلام کے دامن میں یہ وہ ہیرو ہیں جس زمانے میں ٹیپو سلطان کے محل میں انگریز داخل ہوئے، کسی نے آ کے کہا تھا اپنی تلوار کو انگریزوں کے قدموں میں ڈال دو جان بخش دی جائے گی۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے پوری زندگی
جب تک مجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا۔ ٹیپو سلطان کسی بزدل کا نام نہیں ہے، ٹیپو سلطان اسلام کے ہیرو کا نام ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا جان چلی جائے گی مگر یاد رکھنا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہی وہ جملہ ہے پوری دنیا میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، جان دے دیں گے مگر کسی بھی قیمت انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ تمہیں یاد رہی بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لے جا کے دیے انگریزوں نے اور کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ تم نے سمجھا کیا ہے کلمہ پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے میری قوم کے جوان میرے پاس آتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں حضرت کیا کریں بڑا دل تکلیف میں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا حضرت دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر ہمارا ذکر، الیکٹرونک میڈیا پر ہمارا ذکر، پرنٹ میڈیا پر ہمارا ذکر، ڈیبیٹ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے، چینل والے ہمارے لیے، ہر جگہ ہم ہیں، ہماری بات۔ میں کہتا ہوں میرے جوانوں پریشان نہ ہو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی ازاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا کی سرزمین پر جہاں بھی رہے، مجھے یاد ہے ہماری زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب طارق ابن زیاد 12,000 کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے اور سامنے اسپین میں 1,000 کا لشکر جرار تلواریں لیے کھڑا ہے۔ جب پہنچے ساحل سمندر پر تو انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ جتنا لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر پیچھے ہے۔ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ ایسے عالم میں حضرت طارق ابن زیاد نے اپنی کشتی کو ساحل سمندر پر جلا دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، کہا طارق یہ کیا کیا؟ واپسی کا آپشن نہیں چھوڑا آپ نے، ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی۔ حضرت طارق ابن زیاد نے کہا ہم مومن ہیں، ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر، اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے مسلمان جب اپنے گھر سے اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے، قدم اٹھا دیتا ہے تو مسلمان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر آئے ہیں تو اسپین کی سرزمین پر ہم رہیں گے یا اسلام کے دشمن رہیں گے۔ دنیا نے دیکھا طارق کا لشکر جرار اسلام کا جھنڈا اسپین میں گاڑا بھی ہے اور 800 سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ اللہ اللہ یاد رکھیے زندگی اسی کا نام ہے جو حضور کی محبت میں گزر جائے، جو ناموس رسالت کے لیے ہر وقت تیار رہے، وہی زندگی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائیں یاد رکھے گا، میں بس اپنی آخری باتیں کہہ کے بات مکمل کروں چونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں۔ بھائی اسد اقبال بھی بہت لمبا سفر کر کے آئے، آپ کو ان کو بھی سننا ہے، اور بھی مہمان ہیں تو کئی لوگ ہیں تو بہت زیادہ وقت لینا مناسب نہیں، میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، لیکن ایک پیغام لے کر جائیے میرے جوانوں۔ آپ کی یہ جوانی کس کے لیے؟ ذرا میری طرف توجہ دیں، آخری جملے کہنے لگا ہوں۔ یہ جوانی کس کے لیے ہے؟ ہر زمانے میں اسلام کے دشمنوں نے ہمارے سامنے چارہ ڈالا تاکہ میری قوم کے جوان برائیوں کے راستے پر آ جائیں،
آپ کو معلوم ہے ایک زمانے پہلے کی بات ہے جب ایک مہینے میں انٹرنیٹ جب چلتا تھا 1 GB ڈیٹا ملتا تھا 1 مہینے کے لیے مکمل ہو جاتا تھا اور کچھ بچ بھی جاتا تھا، اور آج روزانہ 2 سے 3 GB ڈیٹا ملتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے 1 دن کے لیے بھی آدھے دن کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ محبت نہیں، عیاشی کے دروازے آپ کی نگاہوں کے سامنے کھول دیے گئے تاکہ میری قوم کے جوان عیاشیوں کی دہلیز پہ زنا کے مناظر دیکھتے رہیں۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور موبائل میں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ نے یہ نور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے۔ آؤ عہد کرو، ہم دنیا میں اس جو ہے تھوڑی دیر کی لذت کے مناظر نہیں، گنبد خضرا کا نظارہ دیکھیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے بار بار وہ جو ہے بیان یاد آتا ہے، میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب روم کی سرزمین پر 3 مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا تھا اور 2 سے 3 سے کہا اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ، انہوں نے کہا جان دے دیں گے مگر ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ مسلمان جوانوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، زیتون کا تیل اس عیسائی بادشاہ نے منگایا، بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا، دوسرے بھائی دیکھتے رہے، دوسرے بھائی کو بلایا، زیتون کے تیل میں ڈال دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم مگر تیسرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ جانتے تھے جان دے دے دیو سے کہ تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تیسرے بھائی کی باری آئی ہے، وزیر نے کہا نوجوان ہے مجھے دے دیں، لے جا کے اس کی تربیت کروں گا، چند دنوں میں اسلام چھوڑ دے گا۔ میری قوم کے جوانوں دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا، تم جدھر نکلتے تھے تم متاثر نہیں ہوتے تھے، دنیا تمہارے کردار سے متاثر ہوتی تھی، دنیا تمہاری نظروں سے متاثر ہوتی تھی۔ لے جا کے کمرے میں بند کر دیا اور ایک لڑکی کو لا کر چھوڑ دیا اس کے پاس، کا بیٹی اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ میں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، 1 2 3 10 15 20 25 30 35 امام اہل سنت 40 راتیں گزر گئیں، وہ لڑکی آئی تھی نوجوان کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے شراب و شباب میں ڈبو دینے کے لیے، مگر 40 راتیں گزر گئی ہیں مگر ایک نظر بھی اس جوان نے اس لڑکی کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ جوانوں تمہاری جوانی ایسی تھی، تمہارا انداز ایسا تھا، تمہارا کردار ایسا تھا، جب 40 راتیں گزر گئی ہے تو وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی، اور اسلام سے متاثر ہونے کے بعد میں اس لڑکی نے اس جوان کے قریب آ کے کہا جوان یہ تو بتا ایسا کون سا جلوہ تیری نگاہوں میں ہے کہ تو نے ایک نظر بھی 40 دن تک میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میری قوم کے جوانوں عہد کرو، شراب کی بوتل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے، جیئیں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، مریں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور دنیا سے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، رہیں گے انشاءاللہ غلام رسول، مرنے مٹنے کا جذبہ رہے گا۔ اور سنیے اپنے سینوں سے بزدلی نکالیے، یہ آج کے محفل کا آخری پیغام، بزدلی نکالیے، یقین رکھیے یا رسول اللہ چند لمحے کم جیے تو کیا حیرت، کم سے کم جیے تو آپ کی محبت میں، مرے تو آپ کی محبت۔ کتنے لوگوں نے کہا نہیں صاحب، کتنے جلسوں میں کہا گیا صاحب خادم صاحب کا نام نہیں لینا، سمجھ رہے ہیں، خادم صاحب کا نام نہیں لینا۔ ہم نے کہا آج کا خطاب خادم صاحب کی شخصیت پر ہی ہوگا، خادم صاحب کا نام نہیں لیں گے تو کس کا لیں گے؟
جس نے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا ہو. آج بڑے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین خانقاہوں میں سو رہے ہیں. ایسے عالم میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں اس کے چاہنے والوں نے کہا حضرت چل کے آرام کر لیں. تو اس مرد قلندر نے کہا اگر میں آرام کروں گا قیامت کے میدان میں مصطفیٰ نے اگر پوچھ لیا جواب کیا دوں گا. آرام نہیں کیا, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بریلی کو, اللہ سلامت رکھے. ہر زمانے میں جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے تو آواز میرے بریلی سے آتی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کو. میری قوم کے جوانوں ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالو, اپنے دل سے ڈر نکالیے. اور یاد رکھیے ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایک بزدل نہیں. اور میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں ہر جگہ, بغداد کی سرزمین پر آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ایک بارگاہ ہے. ہمارے بہت سارے علماء کرام گئے ہوں گے, اور جو نہیں گئے اللہ آنے والی سال میں زیارت کرا دیں. ابھی 10-12 دن پہلے میری بھی واپسی بغداد شریف سے. وہاں ایک بارگاہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم. میں بار بار سناتا ہوں اور ان کے ذکر سے خود میرے دل کو تقویت ملتی ہے. کون؟ بس آخری جملہ سن لیجئے. امام موسیٰ, یاد رہے گا, امام موسیٰ کاظم خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا بے عزت کرنے کے لیے. عالی شان جوتے پہن کر گئے. تو جیسے ہی گئے سب سے پہلے بھرا مجمع تھا, بھیڑ تھی. خلیفہ وقت کی نظر سب سے پہلے جوتوں پہ پڑی. اس لیے ہمارے علماء نے کہا پہلی نظر جوتوں پہ پڑی, پہلی نظر جوتوں پہ پڑی. تو خلیفہ وقت نے کہا دیکھو سادگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں. دیور میں کہا تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ظالم یاد رکھ ہم مصطفیٰ کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے, تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی پیشانی دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار مفتی اعظم ہند, فیضان سرکار تاج الشریعہ, فیضان الفت میاں حضور. نعرہ تکبیر. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی, بھی اور بہت سارے لوگ ہیں. میں نے جیسا کہ وعدہ کیا, اللہ 7 کوئی لفظ شویو سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنہوں نظر نہیں آ رہا ہے پریشان ہے, میں آخر میں کھڑے ہو کر ایک نعرہ لبیک کا لگا دوں گا. اگر آپ تیار ہو تو میں لبیک کا نعرہ لگا دیتا ہوں.